سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 3 مرتبہ پھانسی کا حکم ملا شاہ جی کو، 3 مرتبہ زہر دیا گیا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو، 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ انگریز کا زمانہ ہے، بخاری جیل میں ہے، 20 سیر گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، صبح کو آٹا پسا ہوا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیل کی انتظامیہ حیران ہے، یہ ساری رات قرآن پڑھتا ہے، چکی کس وقت چلاتا ہے؟ تو ایک دن پچھلی رات سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑ رہے ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں قاضی علم الدین سے ملنے میاں والی گیا تو سپرڈنٹ جیل سے میں نے کہا ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپرڈنٹ جیل کہنے لگا قیدی نہ کہو، شام سے لے کر صبح تک اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو بڑا مسکرایا اور میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ مزے آ رہے ہیں، ہر رات کو کالے کملی والے کا دیدار کرتا ہوں۔ ہاں ہاں، اگر حضور کا دیدار کرنا ہو تو تختہ دار کی طرف جانا پڑے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے انگریز نے خاردار پنجرے کے اندر بند کر دیا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں جھک سکتا تھا۔ میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دے رہا ہے۔ 15 سال تک حضور کی حدیث پڑھائی، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر جہاں ابو ہریرہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، تمام صحابہ کرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اس چبوترے پہ بیٹھ کر شیخ مدنی نے 15 برس تک حدیث پاک کا درس دیا۔ مدینے کی گلی گلی میں ہمارے علماء کے شاگرد ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور الحمدللہ آؤ مبارکباد دو کہ آج بھی ہم کتنے اونچے ہیں۔ شیخ الحدیث سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال قربلال مدینے پاک میں ہوا، اور ایک بہت بڑے عالم اور متقی اور پرہیزگار کو 2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مدینے پاک میں، اور یوں فرمایا کہ زکریا سے میرا سلام کہو، اور کہو کہ جو امت پر فضائل درود شریف لکھ کر احسان کیا ہے، قیامت میں اس کا جواب شفاعت سے دوں گا۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرا، تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ سڑک پہ ہوگا، کسی کا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، کسی کا جنازہ سکول میں ہوگا۔ شیخ الحدیث مرحوم کا جنازہ روزہ اقدس کے سامنے رکھا ہے۔
جنازہ اٹھا کر لے کے چلے، جنت البقیع میں پہنچے، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ نے کیا عظمت بخشی، کیا اکرام فرمایا، قبر جو دیکھی حیران ہو گئے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر حضور کی 6 پھوپھیاں ہیں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، ادھر حضور کے 10,000 جرنیل ہیں، بیچ میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی۔ دنیا ہی میں دیکھو اللہ پاک کیا عطا فرما رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، جا کے پوچھو اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائی، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ اور آگے بڑھو، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، اور نبی کے دوہرے داماد اور نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کے آنے والے، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین قادری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ ادھر اور دوسرے کونے کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو اے عبد الرحمن ابن عوف، اے سعد ابی وقاص، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تمہارے درمیان میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ علم ان کا، عمل ان کا، تقوی ان کا، پرہیزگاری ان کی، جہاد ان کا، اور حق بات کہہ کر تختہ دار پہ چڑھ جانا یہ مقام ان کا ہے۔ اسی کو کہتا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ، خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدان تک۔ ارادہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ عمر رسیدہ بھی ہے، بزرگی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے، اور سالم کہتے ہیں اور لاہوری ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اللہ والے نے جواب دیا جان دے سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہر میدان میں ہر باطل کا مقابلہ کیا۔ میری تاریخ، میری ماضی اگر پوچھنی ہو مجھ سے نہ پوچھو، ان سکولوں سے نہ پوچھو، ان لائبریریوں سے نہ پوچھو، ان کالجوں سے نہ پوچھو، جاؤ لندن اکیڈمی میں جاؤ، ملکہ الزبر سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا، چرچل سے جا کے پوچھو شیخ الہند کون تھے، ان لوگوں سے جا کر پوچھو مولانا سید گل بادشاہ کون تھی۔ انگریز کے بچے سے جا کے پوچھو مولانا غلام غوث ہزاروی کون تھا۔ دانت کھٹے کرتی ہے خدا کی قسم انگریز کی طاقت کی۔ کالے پانی میں جا کے دیکھو 10 میل لمبا 10 میل چوڑا قبرستان ہے، سارا
دیوبند کا ہے۔ دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک، چاروں طرف جتنے درخت تھے کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ 4000 عربی مدرسے تھے دلی اور چاروں طرف کے علاقے میں۔ میں قسم کھاتا ہوں نہ محتمم بچا، نہ ناظم بچا، نہ شیخ الحدیث بچا، نہ طالب علم بچا، نہ کوئی مدرس بچا۔ قرآن پڑھنے والا، کالی کملی والے کی حدیث پڑھنے والا ایک بھی پیٹھ دے کے نہ گیا۔ انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر میرے اکابر نے جان دے دی ایمان کی حفاظت کی۔ اس لیے کہا کرتا ہوں ہمیں نہ چھیڑا کرے کوئی بھی۔ کہتا اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ جاؤ جیل کی کوٹڑیوں سے پوچھو، قاہرہ کی جیل خانے سے جا کے پوچھو، مالٹے کے جیل خانے سے جا کے پوچھو، پورے ملک کے جیل خانوں سے جا کے پوچھو مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا حسین احمد مدنی کون تھے۔ حضرت مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے گھر سے نکلے۔ ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کبھی بھی نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، ضمیر کا سودا نہ کیا، جان دے دی پر ایمان نہ کیا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں کہ ہم 3 عالموں کو پھانسی کا پروانہ آیا انگریز کی طرف سے، تو تینوں عالم دین اچھلنے لگے، کودنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ مبارک ہو، مزے ہو گئے، شہادت کا انتظام کر دیا اللہ پاک نے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا نا، وہ افسروں کو جا کے کہنے لگا تمہارے پروانے کا وہاں کوئی اثر نہیں ہوا، مولوی تو ہنس رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں شہید ہو جائیں گے، اللہ سے جا کے ملیں گے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گے۔ انگریز کہنے لگے ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ اب بھی ایسے لوگ قریب کے زمانے میں آئے، آج سے 5-6 سال پہلے لاہور میں پڑا، بیچارہ نام نہیں لیتا، میں ایک وزیر، تھوڑے سے دنوں وزیر رہا تھا۔ یہ بڑی چیز ہے تھوڑے سے دنوں کے لیے جو ملتی ہے نا۔ ایک جگہ علاقے میں تقریر کرتا ہوا کہنے لگا کہ ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر میں حلوہ نکال کے چھوڑوں گا، ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر میں حلوہ نکال کے چھوڑوں گا۔ چلا گیا 2-4 دن کے بعد مجھے لوگوں نے بتایا کہ تیار ہو جاؤ، پیٹ پھوٹیں گے تمہارے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی مصیبت ہوئی بھائی، پتہ نہیں اینٹ مارے گا، پتھر مارے گا، چھرے مارے گا، کیا کرے گا۔ میں نے کہا وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ صبح کو تشریف لے آنا، ہم وہی حلوہ نکلا ہوا پیش کر دیں گے، تازہ تازہ۔ سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے۔